فيها حب فيها وجد واشتياق لا يحد. مخدوم گرامی، عالم نبیل، فاضل جلیل، جناب حضرت اقدس حضرت مولانا سید حبیب اللہ صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں. میں حضور والا سے انتہائی دست بستہ گزارش گزار ہوں، حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے تمامی سامعین کو مستفیض فرمائیں. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق اللہ. اور گاؤں کے اس عظیم دینی پروگرام میں انتہائی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ جمع ہونے والے نوجوان، بزرگ، پیارے بچے، بچیاں، پردہ نشین خواتین، آپ حضرات آج کے اس پروگرام میں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور حافظ عبدالقدوس صاحب، قاضی شہر کانپور، آپ کے سامنے معاشرے کی ایک دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کر رہے تھے. ہمارے گھروں میں آنے والے مسائل، ان کے اسباب اور ان کے علاج کے سلسلے میں بہت سی قیمتی باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوائی. پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاشرے کو ان گندگیوں اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں. میرے دوستوں، بزرگوں، جس دین کو ہم اپنے گلے سے لگا کر اپنا ایمان اور اپنے بچوں کا ایمان اس پر ٹکا کر رکھتے ہیں، اس دین کی بہت سی خوبیاں ہیں، اور ان انگنت خوبیوں میں سے بنیادی طور پر ایک بہت صریح اور مضبوط خوبی یہ ہے کہ آقائے نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو
اتنا مضبوط کیا، اتنا مضبوط کیا، اتنا مضبوط کیا کہ اپنی صحبت با فیض کے ذریعے سے ایمان کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ کو دین کی مضبوطی کے لیے اس طرح کھڑا کیا کہ انہوں نے نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسان کو بھی ایمان کی دعوت دی تو وہ دعوت صرف ایمان کی نہیں تھی بلکہ اس دنیا کی زندگی کو گندگی سے پاک کرنے اور آخرت کی زندگی کے لیے تیار کرنے کی ایک محنت تھی، جس محنت کی ابتدا ایمان کا کلمہ پڑھ کر ہوتی تھی۔ صحابہ اکرام ابھی ایک رات پہلے لات و حبل کے قصوں کو بیان کرتے تھے اور یغوث اور یعوق کے واقعات کو بیان کر کے ان کی طاقت، ثروت، بلندی، شان، شوکت اور عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی بات کرتے تھے، لیکن انہی جذبات اور احساسات کے ساتھ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے اور یہ سوچ کر آئے کہ ہم مناظرہ کریں گے اور بحث کریں گے، مباحثہ کریں گے، پوچھیں گے، دیکھیں گے، پرکھیں گے محمد کے پاس کون سا جادو ہے جو جادو ہمارے جادو سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر محمد شاعر ہے تو ہم محمد سے آگے بڑھ کر منجھے ہوئے شاعر ہیں۔ اگر کوئی گپت طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو اس سے زیادہ خطرناک طاقت ہمارے پاس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد ہمارا کیا بگاڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے جادوگر آئے، بڑے بڑے شاعر آئے، بڑے بڑے مالدار آئے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے بلیغ اور فصیح آئے اور یہ سوچ کر آئے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بولنے نہیں دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کا بیٹھنا اور اپنے کانوں کے دروازوں کو کھولنا اور ان کے اعتراضات کے بعد اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب میں قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، اللہ کی تعلیمات کو پیش کرنا، قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر ان کے کانوں میں اڈیل اڈیل کر ڈالنا ان کی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن گیا۔ وہ سخت دل تھے، عرب کے بدو تھے، بڑے بڑے لاکھوں کی مجلس میں مناظرہ کرنے والے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آپ نے قرآن پاک کی چند آیتیں تلاوت کی، لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پتھر دل آنکھوں کے ذریعے سے چشمے بہ گئے جو توبہ اور ندامت کے چشمے تھے۔ زندگی بدل گئی، زندگی نے کروٹ لے لی اور وہ بیٹھے تھے کہ آج مقابلہ کریں گے۔ مشرکین مکہ نے سمجھایا کہ اے اسلم تم کہاں چلے؟ کہا میں عرب کا بڑے سے بڑا جادوگر ہوں۔ کہا وہ جادوگر تم سے بڑے ہیں،
کہ مجھ سے بڑا جادوگر کون ہوگا؟ میں نے بڑے بڑے جادوگروں کی جادوگری کو ٹیک کر رکھ دیا اور وہ میرے سامنے بول نہ سکے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ اس زمین کے تختے پر مجھ سے بڑا در زبان بولنے والا فصیح اور بلیغ کون ہو سکتا ہے؟ وہ شخص آ کر بیٹھا، آپ نے اپنی بات کو شروع کیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ ان الفاظ کو نبی کی زبان سے نکلتے ہوئے جب اس شخص نے سنا تو اس کی دنیا بدل گئی، اس کی زندگی بدل گئی، اور وہ قرآن کی آیتوں کو سنتا جاتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، واقعات میں لکھا ہے، قصص میں لکھا ہے کہ وہ اتنا بڑا آدمی، لیکن جب دل کی دنیا بدلتی ہے اور ایمان انگڑائی دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو آنکھوں سے آنسو تھر تھر ٹپکنے لگتے ہیں اور وہ ندامت کے ساتھ اپنی گردن کو جھکانے لگتا ہے کہ اے محمد، میں بحث کرنے آیا تھا لیکن آپ کے کلام نے مجھے ایسا میرے دل کے دروازوں کو کھولا کہ میں آج ندامت کے آنسو بہا، میری دنیا بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا کلام تھا؟ وہی کلام تھا جس کلام کو ہم اور آپ قرآن کہتے ہیں۔ کوئی نبی کی زندگی کا پہلو ایسا نہیں جو امت کی آنکھوں سے اوجھل ہو اور امت کا کوئی بڑے سے بڑا عالم، مفسر، محدث، مربی، شیخ، مفتی، بڑے سے بڑا اسلام کا ایمان کا جاننے والا پروفیسر، لیکچرر، بڑے سے بڑا اسلام کا اسکالر، بڑے سے بڑا اسلام کا ڈاکٹریٹ کی ڈگری پانے والا یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا فلاں پہلو میری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کیسے ہوتے ہیں؟ چھپا ہوا ایک راز ہوتا ہے جس کے اوپر دبیز پردے ڈلے ہوتے ہیں، لیکن امہات المومنین کے ذریعے سے ان پردوں کو آشکارا کر کے امت کے سامنے رکھ دیا گیا کہ تمہیں بھی ازدواجی زندگی گزارنی ہے، تمہاری گھریلو زندگی ایسی ہونی چاہیے تھی جیسے تمہارے نبی کی زندگی تھی۔ اما عائشہ کی چوکھٹ پر خطاب کا بیٹا عمر بیٹھا ہے اور چوکھٹ پر بیٹھ کر یا عظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستانہ، پروانہ، دیوانہ ایک زندگی کے چھپے ہوئے پہلو کے بارے میں اماں سے پوچھتا ہے، اور اماں اس کو فتوے کی شکل میں امت کے سامنے رکھتی ہیں، گویا کہ قیامت تک آنے والا نبی کا عاشق، نبی کا محبت کرنے والا اس پہلو کو، نبی کی زندگی کے پہلو کو دیکھ لے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، دامادوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، جو چچاداد بھائی ہیں، غلاموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا انس بن مالک کی شکل میں ہو یا معاذ کی شکل میں ہو یا زید بن حارثہ کی شکل میں ہو یا بلال کی شکل میں ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے
ہر پہلو کو امت کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ دیکھو نبی کی زندگی ایسی تھی، اس زندگی کو ایسا بنا۔ جبھی تو اللہ نے کہا قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ کوئی امتی یہ دعویٰ نہ کر دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم قرآن دیتا ہے، لیکن مجھے تو نبی کی زندگی جو گھریلو زندگی تھی اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ اما میمونہ، اما حفصہ، اما عائشہ، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہن نے کھول کر امت کے سامنے ان پہلوؤں کو رکھ دیا۔ کوئی صحابی پوچھتا ہے کہ نبی کا معاملہ آپ کے ساتھ کیا تھا؟ کوئی صحابی پوچھتا ہے کہ اے اماں نبی کے اخلاق کیا تھے؟ اماں کھل کر بیان کرتی ہیں، تفصیل سے بیان کرتی ہیں، کھول کر بیان کرتی ہیں، بتلاتی ہیں، رکھ دیتی ہیں کہ میرے آقا کا معاملہ اور آپ کے اخلاق یہ تھے۔ تمہیں اخلاق دیکھنے ہیں نبی کے، قرآن کے اوراق کھولتے جاؤ اور نبی کے اخلاق دیکھتے جاؤ۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت ہی اصلاح معاشرہ ہے، جس کے بارے میں صاف طور سے کہہ دیا ما ينطق عن الهوى۔ نبی جو کچھ اپنی زبان سے کہہ رہے، جو صحائے ستہ کی کتابوں میں لکھ دیا گیا، نبی کے افعال، نبی کے اقوال، نبی کے واقعات، نبی کی زندگی کے پہلو جو 6 لاکھ، 5 لاکھ، 4 لاکھ، 3 لاکھ، 1 لاکھ، 4,500، 5,000، 6,000 ان احادیث طیبہ کا مجموعہ جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داود میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، مسند احمد میں ہے، ان تمام کی تمام احادیث طیبہ کا مجموعہ اللہ کے قرآن کی تفسیر ہے، جو نبی نے اپنی زندگی میں کر کے، کہہ کے، بول کر، واقعات کی شکل میں صحابہ نے ایک ایک نوٹ کیا اور امت کی جھولی میں رکھ دیا کہ لو یہ امانت ہے۔ اور یہ امانت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام مل گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو کامل و مکمل کر دیا گیا، میں نے کامل کر دیا دین کو، اب یہ دین کامل ہو گیا۔ اب اللہ کا نبی جبل رحمت کی دامن میں کھڑا ہوتا ہے اور صحابہ کا مجمع ہے، صحابیات کا مجمع ہے، بچوں کا مجمع ہے، غلاموں کا مجمع ہے، یتیموں کا مجمع ہے، کالوں کا مجمع ہے، گوروں کا مجمع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کہہ رہے حل بلغت الامانہ، اے میرے صحابہ ذرا مجھے یہ تو بتلا دو کہ میں نے جو اللہ نے مجھے امانت دی تھی وہ امانت تم تک پہنچا دی؟ صحابہ نے بیک زبان جواب دیا بھلا یا رسول اللہ، ہاں کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچا دیا اور پورا پورا پہنچایا، رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں کی۔ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب میں فرمایا اے میرے صحابہ عزو علیہا بالنواجس، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو اپنے جبڑوں سے مضبوطی سے تھام لو،
ایک اللہ کی سنت یعنی قرآن پاک، دوسرے نبی کا طریقہ، نبی کی زندگی کے افعال، اعمال، اقوال، طور و طریق، واقعات جو صحابہ نے بیان کیے، ان کو اپنے جبڑوں سے مضبوطی سے تھام لو کہ چھوٹ نہ پائے۔ دنیا چمکداریوں کے ساتھ آئے گی، عیاریوں کے ساتھ آئے گی، بے ایمانیوں کے ساتھ آئے گی، دغابازیوں کے ساتھ آئے گی، سب کچھ رنگینیوں کو سامنے لا کر تمہاری آنکھوں کو حیرا کرے گی اور تمہارے ایمان و اعمال کو غارت کرنے کا کام کرے گی۔ جو شخص قرآن کو اور نبی کے احادیث کو، نبی کی لائف کو، نبی کی زندگی کو، نبی کے قول کو، نبی کی عبادات کو، نبی کے معاملات کو، نبی کی معاشرت کو، نبی کی زندگی کے پہلو کو اپنے جبڑوں سے مضبوطی سے تھام کر رکھے گا، وہی نجات پانے والا ہوگا۔ جس کے ہاتھوں سے دونوں میں سے ایک چیز چھٹ گئی، وہی راندہ درگاہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔